بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر طارق نعیم بدر، اردو ڈپارٹمنٹ دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے، کئی بار بتا چکا ہوں، دوبارہ سے بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی جو بات چیت ہے، آپ اپنا سوال ہے، آپ کو کوئی بات تشریح طلب سمجھتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، ہماری اکیڈمی کے نمبرز آپ کے پاس ہیں، ان پہ آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارے اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا جواب سوالوں کو یہاں دینے کے لیے ہمتاً موجود ہیں، آپ کی انشاءاللہ پوری تشفی کریں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہجرت نبوی کی مشق ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں سوال پڑھوں گا اور ساتھ جواب بولوں گا۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح پینسل کاغذ کاپی لے کے بیٹھنا ہے اور سوالوں کے جوابات کو اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کرنا ہے، تاکہ آپ کا نہ وقت ضائع ہو اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کے پاس ساتھ ساتھ مکمل جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہو۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف جزو ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ دہرا دیتا ہوں، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ بے جزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جواب میں ہم لکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ جیم جزو، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا حیدر کرار کی شخصیت مراد ہے۔ دال جزو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب میں ہم لکھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو اور صبح کو قریش مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اس کے بعد ہے جزو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ جواب میں ہم لکھیں گے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ اگلا سوال ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ جواب میں ہم لکھیں گے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ مقرر کیا۔ اس کے بعد ہے سوال ہے، سراقہ بن حشم کیسے طائب ہوا؟ جواب میں لکھیں گے، سراقہ بن حشم کا پورا واقعہ ہے
ابھی ہم نے پڑھا کہ سراقہ جو ہے وہ انعام کے لالچ میں نکلا، اور اس وقت آپ کو آ لیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکل کے مدینہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ ہم یہ پورا واقعہ لکھیں گے کیونکہ یہ ذرا طویل تو ہے، لیکن چونکہ ہمارے سبق کا حصہ ہے تو اس طرح کا سوال پیپر میں آ سکتا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس طرح کا اگر سوال آ جاتا ہے تو ہم پورا واقعہ اس میں لکھیں گے کہ سراقہ بن ادشم نے آپ کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر قریب آنا چاہا تو اس گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر پڑا، دوبارہ اٹھا، ترکش سے فال کے تیر نکالے، جواب میں نہیں آیا، پھر گھوڑا دوڑا قریب آنے لگا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، نیچے اترا، پھر فال نکالی، جواب میں پھر نہیں آیا، تو سمجھ گیا آثار کچھ اور ہیں، تو وہ تائب ہو گیا اور آپ کے پاس آ کے قریش مکہ کے اشتہار کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اشتہار دے رکھا ہے، تو آپ میرے لیے مہربانی کریں مجھے فرمان امن لکھ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پہ آپ کو اس کو فرمان امن لکھ دیا۔ اس طرح سراقہ بن ادشم جو ہے وہ تائب ہو گیا۔ سوال نمبر 2، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، الف جز حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان خالی جگہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ آپشن آپ کو 4 دیے گئے ہیں، مکہ، مدینہ، طائف یا یمن، تو اس کا درست جواب ہے مدینہ۔ بےجز نبوت کا خالی جگہ سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، عزم کے میں نے ارادہ۔ آپشن ہے 12واں، 10واں، 13واں یا 15واں، تو اس کا صحیح جواب ہے 13واں۔ جیم جزوے اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی خالی جگہ جمع تھیں۔ آپشن ہے تلواریں، امانتیں، کھجوریں یا نعمتیں، تو اس کا درست جواب ہے امانتیں۔ خالی جگہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ آپشن ہے جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا درست جواب ہے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی۔ آپشن ہے حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح خالی جگہ راتیں غار میں گزریں، 3، 4، 5 یا 7، اس جز کا درست جواب ہے 3 راتیں غار میں گزریں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 پہ۔ سوال ہے کہ درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی صحیح کے نشان سے کریں اور غلط کی نشاندہی غلط کے نشان سے کریں۔ الف جزوے کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یہ درست ہے، صحیح ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، حبشہ کی طرف نہیں دیا بلکہ مدینہ کی طرف دیا، یہ غلط ہے۔ جیم جزو نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، درست ہے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط ہے، سب لوگوں نے ایک رائے پیش نہیں کی تھی بلکہ مختلف رائے پیش کی اور آخر پہ ابو جہل کی رائے پہ اتفاق ہوا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست ہے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل کا فرش گل تھا، درست ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھیں، غلط ہے، درست جواب حضرت اسماء ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، درست ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پہ۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیں۔ میں عزیز طلبہ و طالبات پہلے بھی بتا چکا ہوں، عام طور پہ
اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو ملانے کے لیے لکیروں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کا جو صفحہ ہے کتاب کا یہ بدنما معلوم ہوتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کالم الف کے جہاں پہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس کے شروع میں آپ نمبرنگ کر لیں 1 2 3 4 5، اور جب ہم الفاظ سے ملائیں گے تو ان کے سامنے وہ نمبر لکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ مثلا نمبر 1 پہ ہے دارالامان، اس کو ہم ملائیں گے مدینہ سے، سامنے اس کے کالم بے میں 5 لفظ لکھے ہوئے ہیں، مدینہ کے سامنے ہم 1 لکھ دیں گے۔ دیانت کو ہم امانت سے ملائیں گے، قتل گاہ کو فرش گل سے ملائیں گے، ہماتن کو چشم انتظار سے ملائیں گے، اور تلوار کو جھنکاریں سے ملائیں گے۔ سوال نمبر ہے 5، سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیڈرل بورڈ کے سلیبس میں، فیڈرل بورڈ کے پیپرز میں جو پیٹرن ہے اس میں کسی بھی قسم کا خلاصہ نہیں آتا، تو اس لیے ہمیں اس سوال پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 9 ہے درج الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ میں پہلے لفظ بورڈ پہ لکھوں گا، اس کے بعد اس کے اعراب لگاؤں گا، آپ بھی ساتھ ساتھ لگا لیں۔ تو الفاظ ہیں جی، پہلے حافظ عالم، وجود اقدس اور دارالامان۔ اس کے بعد ہے قبائل، محاصرہ اور عداوت۔ اس کے بعد لکھیں گے بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ اور فرش گل۔ اعراب لگانا اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، تو اب میں صرف اعراب لگا دیتا ہوں۔ کوئی بات سمجھنا ہے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے تو اپنے سوال جو ہیں وہ نوٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ کا سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ ہیں جی آپ کے الفاظ پہ اعراب۔ اس کے بعد سوال ہے سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق لفظ ہے، دعوت حق کے معنی ہوتا ہے دین کی دعوت۔ جملے میں آپ لکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کے باوجود دعوت حق کو جاری رکھا۔ اس سے بہتر جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو جملہ رٹایا جائے وہ رٹیں، رٹلائزیشن نہیں کرنی، بات کو سمجھنا ہے۔ دعوت حق کے معنی حق کی بات کرنا، حق کی دعوت دینا۔ تو آپ جملہ بنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر مشکلات کے باوجود دعوت حق کو جاری رکھا۔ پھر لفظ ہدف، ہدف کے معنی ہوتا ہے نشانہ۔ شکاری نے تیر سے شیر کو ہدف بنایا۔ چھوٹا جملہ بنا لیں، اس سے بہتر بنا لیں، ممانعت نہیں ہے۔ معیوب، معیوب کے معنی برا، کسی کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا معیوب بات ہے۔ ترکش، تیر رکھنے کا تھیلا۔ سراقہ بن حدشم نے ترکش سے فال کا تیر نکالا۔ جملہ بنا سکتے ہیں آپ، اس سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر لفظ ہے خون بہا، خون بہا کا معنی ہوتا ہے خون کا بدلہ۔ تو آپ جملہ بنا سکتے ہیں اسد کے گھر والوں نے قاتل کو خون بہا لے کر معاف کر دیا۔ آسان ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 8 پہ۔ جمع کی واحد اور واحد کی جمع لکھیں، میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں آسانی کے لیے آپ کے لیے۔ لفظ ہے پہلا ہدف، یہ واحد ہے،
جمع ہوگی اہداف، پھر لفظ ہے جھنکاریں، یہ جمع ہے، واحد ہوگا جھنکار، اگلا لفظ ہے رائیں، یہ بھی جمع ہے، واحد ہوگا رائے، پھر لفظ ہے زنجیر، زنجیر واحد ہے، جمع ہوگا زنجیریں، اگلا لفظ ہے قبیلہ، واحد ہے، معنی ہو جمع ہوگا قبائل، اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے یہ پیراگراف شروع ہوگا اور قتل گاہ فرش گل تھا، یہاں تک آپ کو پیراگراف دیا جائے گا۔ سمجھنے والی بات اس میں صرف ایک ہے کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، سادہ الفاظ میں یہ بات سمجھ لیں، عزیز طلبہ و طالبات، سیاق کے معنی ہوتے ہیں پہلے، یعنی اس دیے گئے پیراگراف میں، اس پہ دیے گئے پیراگراف سے پہلے اس سبق میں کیا بیان ہوا، امر مختصراً 2 سے 3 لائنوں میں وہ مختصر بیان کرنا ہے، اور پھر اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جتنے اس پیراگراف میں مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان اردو میں تبدیل کر دینا ہے، سلیس اردو میں لکھنا ہے، الفاظ کا چناؤ خوبصورت کرنا ہے، انداز بیان صاف ستھرا رکھنا ہے۔ آپ اس میں اپنے پاس سے اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، حدیث نبوی کا ترجمہ، کسی شاعر کا شعر، کسی مفکر کا قول، کوئی اچھی بات آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کی تشریح پیراگراف کی کر لیں گے تو پھر آپ یہ بیان کریں گے کہ اس پیراگراف کے بعد اس سبق میں کیا بیان ہوا، مختصراً آپ اس پہ 2-3 لائنوں کے جملے آپ لکھتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تشریح ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر بھی لیں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ تمام کے تمام معنی الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے ہی بورڈ پہ لکھوا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں۔ استانہ مبارک، میں زبانی بتا دیتا ہوں، استانہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو کہتے ہیں۔ مبارک گھر، بوسہ گاہ خلائق، احترام کے قابل، جہاں جس جگہ کی مخلوق عزت کرتی ہے، جس جگہ کا مخلوق احترام کرتی ہے۔ بوسہ گاہ کے معنی ہوتا ہے چومنے کی جگہ، یہاں اس کے لغوی معنی ہے احترام کی جگہ۔ فرش گل، ایسا فرش جس پہ پھول بکھرے ہوئے ہوں، پھولوں کا فرش۔ پھر لفظ ہے گراں بہا، قیمتی، نہایت قیمتی، بہت قیمتی۔ پھر لفظ ہے ہماتن، مکمل طور پہ، پوری توجہ سے۔ پھر لفظ ہے چشم، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، انتظار کے معنی منتظر رہنا، چشم انتظار کے معنی انتظار کرنے والی آنکھ۔ تو یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے آج کا سبق مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے ایک نئے سبق، ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔